اس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد مشتاق. ذرا زور سے، اتنا آسانی سے نہیں پہنچا جائے، زور سے محمد مشتاق. سبحان اللہ. محمد مشتاق جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اور ان کو جو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ خان صابری صاحب کے مبارک ہاتھوں سے 2000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ایک شیلڈ، یعنی یہ ان کو ٹرافی دی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام، اراکین مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ. تو انہوں نے پہلا مقام حاصل کیا، یعنی 200 نمبرات کل تھے، ایک جج کے پاس 100 نمبر، یہ 200 کی سند بھی دی جا رہی ہے ساتھ میں، اس کو بھی حاصل کریں. تو 200 میں سے انہوں نے کل دیے ہیں 151 نمبر، 151 جس کو ہم کرے گا، یعنی 500 روپے کا مسئلہ ہے. ان دونوں میں سے ایک پر چڑھانا ہے. آپ نے جلدی بول دیا، چلو یہ قسمت کا کھیل تھا. ان دونوں بچوں نے بہت اچھا پڑھا ہے ہمارے حساب سے، چونکہ بچوں سب کے نام پہ بھی سید شعیب آ رہا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ، لیکن یہ دونوں محنتی تھے. تو سیکنڈ پوزیشن فیضان سلوہ، آپ تشریف لائیں، اور حضرت الحاج سید شوکت حسین شاہ صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اپنا دوسرا انعام 1000 روپے کا چیک، ساتھ میں آپ اپنی شیلڈ اور صدر حاصل کریں. اور تیسرے ہمارے آج کے جو جج بھی ہیں حضرت مولانا حافظ عارف گنئی صاحب، آپ کے مبارک ہاتھوں سے انہیں 500 روپے کا چیک اور شیلڈ اور توصیف کی صدر دی جا رہی ہے. اب اس میں تو آج کا ہمارا جو حفظ القرآن کا مسابقہ تھا، اس میں جس طالب علم نے اول مقام حاصل کیا ہے اور ان کا نام نامی جس میں گرامی محمد فرحان ظہور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ بھی کھنیتر کے ہیں. سبحان اللہ. اس سے پہلے تیسری پوزیشن لے جانے والا طالب علم بھی کھنیتر کا ہی ہے، اور یہ فاسٹ پوزیشن حفظ میں حاصل کرنے والا تھے. ان کو چونکہ یہ محلہ میرا سے ہی ہے، تو حافظ انیس صاحب محلہ میرا سے ہیں. میں انہیں سے گزارش کروں گا حافظ صاحب آئے اور اس کو 3000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے، ساتھ میں شیلڈ اور توصیفی سند سے بھی نوازا جا رہا ہے. فرحان ظہور اور اس کے ماں باپ کو بہت بہت مبارک ہوں. ان کے والد صاحب کو یہ اکیلا بیٹا تھا، کہا مجھے ایک ہی حافظ بناؤ، کیا کروں؟ میں نے کہا حافظ بناؤ اللہ کے نام میں، تو اللہ تمہیں ایک اور دے گا. اللہ نے دعا قبول کی، اس کا نازلہ پورا ہوا، اللہ نے اس کو ایک اور بھائی دے دیا. سبحان اللہ. انہوں نے 200 میں سے 183 نمبر حاصل کر کے دوسرا مقام حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا عمدہ انداز پڑھنے کا ہے، سبق سنانے سے لے کر ان کو 2000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے. حضرت سید شوکت حسین شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیں، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اگر ساتھ میں ہمارے دوسرے اراکین بھی آگے جائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ابھی کافی انعامات دینے ہیں.
یعنی جو دوسرے مقام پہ آیا اس کا 183 ہے اور جو تیسرے پہ آیا اس کا 182 ہے، اور اس کے بعد ایک اور ہے 181 والا، 181 82 83 یہ ترتیب سے چلیں گے، لیکن وہ جو 81 والا ہے وہ چونکہ چوتھے نمبر پہ ہے تو اس کو بھی انعام دیا جائے گا، مگر عمومی انعام 1 نمبر سے مانا ہو گیا۔ تیسرا جو ہے 1 نمبر اس سے کم، کیونکہ ان کا 183 تھا اور 182 نمبر حاصل کر کے تھرڈ پوزیشن یعنی تیسرا مقام حاصل کرنے والے ہیں یہ کٹھوعہ سے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز اور سارا سسٹم ہونے کے ساتھ بہت محنتی طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی خواہش ہے، کیونکہ حافظ صاحب کوئی سنا بھی رہے ہیں تو حافظ صاحب کی خواہش ہے کہ میں اپنے حدیث میں دوں گا تو نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام زندہ باد۔ یہ کٹھوعہ سے ہیں انہوں نے 182 نمبر حاصل کیے ہیں اور یہ 1000 روپے کا چیک ساتھ میں سند حاصل کرنا انعام ڈاکٹر مشتاق صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اس کے بعد توصیف اکرم توصیف رضا نے 174 نمبر حاصل کیے ہیں، توصیف اکرم آئے اور اپنا انعام آ کر ماسٹر عظیم صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اس کے بعد عاشق پرویز آئے 148 نمبر لیے ہیں، آپ آ کر اپنا انعام محترم رفیق بھٹی صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اس کے بعد محمد نعیم آپ آئے انہوں نے 156 نمبر لیے ہیں، یہ اپنا انعام محترم اعزاز شکیل بھٹی صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اس کے بعد ابرار عالم 181 نمبر یہ چوتھے نمبر پہ رہ گیا ہے، ان کو انشاءاللہ 100 روپے کا انعام میں اپنی طرف سے دوں گا، بچے نے بہت اچھا پڑھا ہے، ان کو انعام دے رہے ہیں محترم معشوق میر صاحب آ رہے ہیں، محمد ریاض کو انعام دیں گے۔ اس کے بعد الطاف احمد آ جائے اور وہ بھی اپنا انعام حافظ اسحاق صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ افتخار احمد انہوں نے 154 نمبر حاصل کیے ہیں، آپ آئے مولانا شفیق صاحب کے ہاتھوں سے اپنے انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ آپ آئے اور اپنا انعام قبلہ ماسٹر سید مظہر صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں، انہوں نے 132 نمبر لیے ہیں۔ آصف حمید 137 نمبر لیے ہیں، آئے اور اپنا انعام نذیر دیر صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں۔ راشد احمد 154 نمبر لیے ہیں، آئے اور اپنا انعام جے نذیر حسین صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ محمد فیضان انہوں نے 154 نمبر لیے ہیں، آپ آئے اور محترم حوالدار محمد تاج صاحب کی مبارک محمد رفیق آپ آئے الحاج ذوالفقار صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ سہیل احمد آپ آئے اور اپنا انعام حافظ عاشق صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ 75 نمبر لیے ہیں سہیل نے 100۔ اس کے بعد شیراز احمد آپ آئے اور اپنا انعام حافظ معشوق صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ سفیان احمد آپ آئے اور اپنا انعام قاری جہانگیر صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اس طرح ناصرہ والے صالحات کی سید شعیب کے بعد رضوان اشرف آپ آئے اپنا انعام حاصل کریں۔ فیضان فضل حافظ معشوق صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ زاہد حسین مشتاق احمد عرباز ظہور اقبال صداقت احمد فیضان احمد صدارت احمد محمد فیضان عمران احمد ظہور احمد محروز بانی محمد امین القادری عامر فرید شاہد شفیق عرفان نذیر شیراز احمد ذوالفقار علی عمر صاحب
تو ہمارا جو کہ مسابقے کا اور انعامات کا سلسلہ تھا وہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اس کے بعد میں مائک حضرت حافظ معشوق صاحب کی سپورٹ کرتا ہوں، وہ آگے کا سسٹم سنبھالیں. اتنے اسٹوریج ہے وہ بہت ہے. ابھی کیے 5 منٹ بس ڈر ہے. صاحب سید شوکت صاحب اور معشوق صاحب ہم کو ایک کتاب بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام. ہمارے جو دوسرے جج صاحب تھے حافظ عارف نئی صاحب، ان کو بھی کتاب بطور تحفہ پیش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. صلی علیہ السلام علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نیک محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا جو سالانہ جلسہ دستربندی ہے وہ 14 فروری کو ہے. اسی کے سلسلے میں ہم نے اس کے بعد مشورہ بھی کرنا ہے، بیٹھنا ہے اس کے معاملات کے بارے میں. میں آپ سب حضرات کا اور خصوصاً علماء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب صابری کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے نہایت مصروف ترین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. بے شمار ججز حضرات مل جاتے ہیں جو ہماری ہاں ملا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ جتنے بھی چاروں حضرات بلائے ان سب میں ایک سے ایک چھان اور اچھے سے باریک بینی اور بالکل صاف آبان پہ کہنے والے حضرات تھے. ان میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے علمی شخصیت، روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب صابری، وہ بھی اپنے تاثرات رکھیں گے. گزشتہ سال دستربندی کے موقع پر کچھ حضرات نے بات کی تھی کہ ایسے ہی بچے فارغ کر دیے جاتے ہیں اور وہ حافظ قرآن نہیں ہوتے یا انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. خیر ہر بندے کے اپنی اپنی سوچ ہے. اگر اکیڈمی کے اندر 400 بچے پڑھتے ہیں اور 400 کے 400 ڈی سی نہیں لگتے، اور ایسے ہی مدارس میں ہوتا ہے اگر ایک کلاس میں 20 بچے ہیں تو سب کا ذہن ایک طرح کا نہیں ہوتا، سب کے پڑھنے کا انداز ایک طرح کا نہیں ہوتا. تو ہمیں اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور غلطیوں کو بھی بتانا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں الحمدللہ جتنے بچے ہم نے فارغ کیے ہیں تو سب رمضان میں سنا رہے ہیں، کچھ ادارے چلا رہے ہیں اور کچھ جا کے بڑی درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی جو اس سال 13 بچے فارغ ہو رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی جو حافظ رمضان میں سنائیں گے اسی سال. اور جو پچھلے سال فارغ ہوئے تھے ہمارے 3 بچے، انہوں نے ابھی نواب میں 2 مکمل کیا، 1 سال کے لیے بھیجا تھا ہم نے وہاں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اساتذہ کا انتظام نہیں تھا تو ایک بیٹھنے میں بچوں نے پڑھانے کے لیے سنایا. تو الحمدللہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اپنا کام پیش کرنا ہے. اللہ قبول فرما لے آپ کا تعاون اور ہماری محنت، یہ بڑی بات ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر رہیں. ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بڑی محنت سے رات دن ایک کر کے جو ان کا فرض منصبی ہے اس کو پورا کرنے کا پورا حق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. مولانا عارف نئی صاحب
کیونکہ عارف صاحب یہاں سے کیرلا تک کے مقابلے دیکھنا آنا جانا، تو 2 منٹ کو بھی ہم اپنے تاثرات پیش فرمائیں، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی سیف اللہ خان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں دلی مبارکباد پیش کروں گا ادارے کے محتمی مقرر کے حضرت مولانا حافظ مشہور اشرفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے میرے خیال میں مسابقہ قرآن کریم حفظ کا شاید پہلی بار ہے. اس سے پہلے مسابقہ جات ہوتے رہے، میری بھی کئی بار شرکت ہوئی، لیکن یہ مسابقہ جو حفظ قرآن کریم و ناظرہ کا ہے پہلی مرتبہ ہے. اب یاد رکھیں تاریخ کھنیتر گواہ رہے گی 27 جنوری 2025 مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حفظ کا مسابقہ پہلی مرتبہ اور عالی شان لیول پر کیا گیا. اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. طلبہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے شرکت کی. میں کیونکہ خاص کر حضرت کے سامنے تو یہاں میرا بولنا بھی مناسب نہیں، لیکن 2-3 باتیں جو میرا فرض بھی بنتا ہے، جو حق ہے وہ بولنا چاہیے. پہلی بات ایمانداری یہ ہے کہ ہم مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہم نے یہ ججمنٹ کی ہے. اس میں نہ حضرت کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ میرا، نہ کسی سے شاید جان پہچان بھی نہیں تھی طلبہ میں سے. میں نے پہلے ہی حافظ قدیر صاحب سے عرض کیا تھا کہ اب آپ یہ کام کرنا ٹوٹل آپ خود کریں. اس کی وجہ یہ تھی میں کنفیوز تھا کہ اللہ میں سے فرسٹ کس کو کروں. اور یقین جو سچائی ریالٹی یہ ہے کہ ایک سے ایک بچہ جو تھا وہ مخارج و صفات پروننسیشن اس قدر اچھا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے خوش نصیب ہی ہوگا جس کا نمبر فرسٹ آئے گا، ورنہ میری ججمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے فرسٹ. تو میری ججمنٹ یہی تھی. اب حضرت بھی انشاءاللہ جو حضرت نے ججمنٹ کی. اب کمیاں کہیں پر کیا ہے کہ مائک پہ جب آدمی آتا ہے نا، مائک پہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلی مرتبہ جب آتے ہیں تو پھر کام پہ کام کرتے ہیں. تو بچے ہیں اتنی ہمت اور حوصلہ رکھ کر کے قرآن کریم خاص کر کے تجوید کے ساتھ جو مسلسل یہ بچے پڑھ رہے تھے. پھر کہیں پر اگر کوئی بچہ رک رہا تھا وہ اپنے پڑھنے کے انداز کو چھوڑ نہیں رہا تھا، بالکل تجوید کے ساتھ الحمدللہ بچوں نے قرآن کریم پڑھا. اور یہ ایک ایسی سند ہے قرآن، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاص کر طلبہ سے میں گفتگو کروں کہ قرآن کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرٹیفکیٹ دی ہے، تم میں بہترین افضل ترین اچھا جو اچھی کوالٹی والا شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے یقیناً ان کو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو یہ مسابقہ جو ہوا اس میں اگر یہاں کی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں جس کا اہم رول ہے ان کا نام نہ لوں، محب گرامی وقار مولانا حافظ قدیر احمد اشرفی صاحب. یقیناً قرآن کریم کی
کی جو تعلیم کو یہ عام کر رہے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، اور دعا بھی سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں اضافہ عطا فرمائے، اسلام کو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ ٹائم کم ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی، بس یہی گزارش رہے گی آپ خاص کر جتنے یہاں سامعین ہیں، کمیٹی والے حضرات ہیں جو اس ادارے سے جڑے ہیں، ہمیں یاد ہے اس علاقے کی حالت کیا تھی۔ آج کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں اور اچھے مخارج کے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے ادارے کے اندر الحمدللہ طلبہ موجود ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس ادارے کے بازو بن جائیں، الحمدللہ سارے حضرات بازو بنے ہیں، مجھے پتا تب یہ آگے دن بدن ترقی کر رہا ہے، لیکن آپ سے اور گزارش رہے گی ہر قدم پر ان علماء کرام کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ مولانا حافظ عالم نبی صاحب، ہائی سیکنڈری اسکول رضا اسلامی ہائی اسکول کے استاد ہیں، اور حضرت مفتی سیف اللہ خان صاحب کی وجہ سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا پولیس لائن کے اندر تو پریڈ گراؤنڈ سے ہم گزر رہے تھے، کسی آدمی نے میں چھوٹا تھا مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کی بات کیا کہی، تو علماء اور کافی حضرات تھے، تو سیف اللہ صاحب نے ان کو برجستہ جواب عطا فرما دیا۔ تو آگے بڑھے، شاید حافظ جی صاحب سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیف اللہ صاحب موجود ہوں اور بات سننے اور اس کو برجستہ جواب عطا نہ فرمائیں۔ اب حضرت آ رہے ہیں، بغیر کسی لحاظ کے حضرت صاحب کا حساب کر دیتے ہیں، بلا کسی تاخیر کے نعرے تکبیر، رسالت، قائد اہل سنت مفتی سیف اللہ خان صاحب کی بلا سامری۔ رب ذوالجلال کے مقدس گھر میں تشریف فرما لائے کے صدر اکرام علماء کرام، خاص کر اس ادارہ کے روح رواں حضرت حافظ معاشرہ حسین صاحب، ان کے ہمراہ زبردست سرگردوں کے ساتھ اپنے مشن کو آگے جاری رکھنے والے عزیز مکرم حافظ وزیر احمد اشرفی صاحب و حافظ عاشق حسین صاحب، اور اسی علاقے سے تشریف لائے، اسی محلے اسی گاؤں سے، اور ان سب میں بھی بے مثال اس کھلانے کے قابل قدر ہمارے حضرت سید شوکت حسین صاحب اور ان کی قیادت میں تشریف منانے والے تمام بھی ارکان کمیٹی، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر چند باتیں کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ پے علم چون شمع باید گدا، پے علم چون شمع باید گدا، کہ بے علم ندمہ خدا را چلا، کہ علم کے لیے مثل شمع پگھل جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی معرفت بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، لیکن آپ جانتے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم، قرآن کا علم دیا وہ لوگ، اور جن کو عام علوم سے نوازا، یہ دونوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے اوپر مہر لگا دی آقا علیہ السلام کے اس فرمان مقدس نے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر میرے امتیوں
نہ کوئی پیریڈ مقرر کیا کہ اس پیریڈ کی امت ہو، اور نہ کوئی جناب علی علاقہ متعین کیا جب نبی کا بھی پیریڈ نہیں ہے، نبی کا جغرافیائی کوئی علاقہ نہیں ہے، ہر نبی کو کسی محدود جگہ کے لیے بھیجا گیا اور محدود وقت کے لیے بھیجا گیا، محدود معجزے دے کر کے بھیجا گیا۔ لیکن خوش نصیب سنی مسلمانوں کی آپ کا نصیبہ ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا ہے کہ جو نبیوں کا امام ہے، اور پھر ہمیں اللہ نے وہ قرآن دیا جو ساری آسمانی قوانین اور کتب اور صحائف کا امام ہے، اور پھر اللہ ہمیں نبی کے نائبین کو، نبی کے اس دین کو چلانے والے حضرات کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک معمولی آدمی مزدوری کرنے والا بیچارہ کسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے والا معمولی سماج کا آدمی، اور پھر محمد مصطفیٰ کیا علاقہ ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ کہیں دور تک بھی نہیں سوچ سکتا انسان، لیکن حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے کہ مجھ محمد کو تم میں سے معمولی آدمی پر۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ خدا کا یہ دیا ہوا دین ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی باتیں جو قصص اور روایات کو قائم رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلاً اس قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے جناب علی پتہ نہیں کتنے سردار ہیں، ایجوکیشن کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور جناب علی ٹیکنالوجی کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور انجینئر کتنے بڑے بڑے ہیں، پائلٹ ہیں، لیڈن ہیں، بمبار جہازوں کے پائلٹ ہیں، جو کچھ بھی ہے آ کر بات کہاں ختم ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جس کو بھی ملا وہ ملا کدھر سے؟ وہ ملا جو دوستوں صرف ہے قرآن سے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو نہ پائلٹ ہوتے، نہ دنیا کا کوئی عہدہ ہوتا، نہ انجینئر ہوتے، نہ دماغ ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ یہ ساری ذہامت اور یہ سارا کمال اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دیا۔ اسی قرآن میں سے لے کر کے اگر کسی غیر نے بھی کچھ ایجاد کیا تو قرآن ہی کو بڑھ کر کے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہر ایک کتاب میں تحریف ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ دے دیا اور فرمایا کہ انا نحن، بے شک ہم نے ہی اس کو نزل اللہ نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے ہم خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جتنے بھی عہدے میں نے گنائے آپ کو، دنیا کے کسی بھی شعبے کے عہدے، آپ دنیا کے بہت بڑے اسکالر کو لے لیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ پھر جا کر کے جناب پی ایچ ڈی یا بی ایس سی یا ایم ایس سی کیا کیا عہدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ڈپلومے، اس کے بعد میں جا کر کے کوئی آپ کو یونیورسٹی میں اپنی بڑی دے سکتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ خشت اول جو رہت میں مار کج دا سنیا میں ربط دیوار کج، جب پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے معمار سے، مستری سے، تو پھر سریا ستارے تک بھی عمارت کو لے جاؤ تو پھر کوئی ٹیڑھی جاتی ہے، پھر اس نے سیدھا کبھی نہیں جانا۔ اسی لیے یہ جو آپ کی خشت اول ہے، یہ تو آپ کی عمارت کا، زندگی کی عمارت کی پہلی پوڑی کیا ہے؟ بچپن کی عمر۔ اگر اس سے آپ نے بچے کو قریب کر دیا قرآن کے تو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ فیضان ظہور، کیا نام ہے بچے کا؟ فرحان ظہور۔ فرحان ظہور قرآن نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ، کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تو ناراض ہے، کہ تو پریشان ہے کہ جو میں نے تجھے دیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ ایسے زندے ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خوش ہیں، تو اسی فرحینہ سے فرحان بھی ہے۔ تو جس چھوٹے سے بچے کو میں نے بغیر کچھ سوچے، مجھے نہیں معلوم کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یعنی ایک بچہ جب سنا کے جاتا تھا تو دوسرا یاد نہیں رہتا تھا کون سا ہے، اس کی صورت کیسی ہے،
जज बहुत मुश्किल काम होता है, और ये जजिस का जो शोबा है, सुभान अल्लाह, हमें उस अदालत से मिला है कि जहाँ साहिब मिम्बर अदालत ने सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को अदल करके बताया कि अदल कैसे होता है। तो लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े लोग बादशाह का बजाज करके चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, पता नहीं कैसे कैसे पति, सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने इतनी मेहनत की कि कौम के 50 बच्चों को वो अल्लाह की किताब पढ़ा दी जाए कि जिसके अंदर से सारा कुछ दुनिया का निकला है। अगर ये ना होती तो कुछ भी ना होता। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फॉरवर्ड इंसान वो है जो अल्लाह के कुरान को ज़बानी कर लेता है, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा काबिल तरीन इंसान वो है जो उसके मफाहिम और मतालिब को भी पढ़ लेता है। तो इसको इसके हम कायल नहीं है, बल्कि अभियान में इसके कायल है। गुरबानी पूरी किसी को याद नहीं, पोथी पूरी किसी को याद नहीं, वेद चारों किसी को याद नहीं पूरे होते, और जनाब क्या क्या जो भी उनकी मतलब दूसरे लोगों की जो मजहबी किताबें हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको पढ़ने के लिए आके बैठ गए ना, शाह जमालुल्लाह साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। शाह जमालुल्लाह साहब रामपुर यूपी के अंदर एक मज़ार शरीफ के साहिब मज़ार हैं और बड़े अच्छे वली। उनके पास एक पंडित आया और उसके जब उन्होंने कहा, पंडित ने कहा कि जमालुल्लाह तुम्हें क्या आता है? कमाल हमारा देखो, तुम्हें हमारे जनाब सीता गीता ये और वो जो हमारी मजहबी किताबें तुम्हें कितने श्लोक याद हैं बताओ जरा। लेकिन मेरे अंदर देखो कमाल के मुझे 15 बार याद है ज़बानी आपकी कुरान की। शाह जमालुल्लाह साहब ने कहा बेवकूफ़ आदमी, ये तेरा कमाल थोड़ा है, और तुम्हारी तो इस लायक ही नहीं कि किसी के दिल में बैठे। ये तो हमारे कुरान का कमाल है कि ये गैरों के दिल में जाता। ये कुरान है, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह की नज़र में जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि जो कुरान को ठीक पढ़ लेता है। आप मुझे बताइए दुनिया का बहुत बड़ा होगा IGP बन जाए, DIG बन जाए, कोई सा भी जी बन जाए, कुछ भी बन जाए, रिटायर हो जाए, घर आके बैठे, अगर किसी को मदरसे के बच्चे को अगर कोई चाय नहीं पिला सकता उसका क्या DIG बनना हुआ भाई। और अगर एक इंसान अड्डे पे मजदूरी करता है जाकर और 10 बच्चों को खाना खिला करके कुरान पढ़वा देता है, तो मैं कहता हूँ शान उसकी है, इसकी क्या शान है? ये तो बेचारा बड़ा कोई कंजूस किस्म का इंसान है, बदनसीब है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेकिन अगर आपने ये मदरसा यहाँ कायम किया तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उलमा में भी होते हैं, उफाज में भी, उजाज में भी, सादात में भी, कुछ लोग होते हैं कि जो दूसरे की याददारी करके जनाब लेने की चलो जी इससे बड़ी हमारा मेल जोल है, तो ये हमने बुलाया था कि आप बुलाओ या मत बुलाओ, जरूरत पड़ेगी तो आप बुलाओ, नहीं पड़ेगी मत बुलाओ, ठीक है। लेकिन करना वही है कि जो इंदल्ला से अल्हम्दुलिल्लाह आलिम कभी गलत नहीं करेगा। गलत करके वो अपने आप को जहन्नम का शिकार क्यों करेगा? इसलिए हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है रियलिटी जो है हम उसको सामने लाते हैं। नहीं है हमारे यहाँ ये नहीं होता प्रमोट पास कर दो, हमारे यहाँ इस्लामी मदरसों में प्रमोट पास है ही नहीं है, पता नहीं वो प्रमोट पास होता है कि प्रमोट पास होता है, क्या होता है। तो हमारे यहाँ ये प्रमोट का सिस्टम ही नहीं है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसलिए हमने हाँ की तो हाँ कर दी और ना की तो ना हो, ठीक है। लिहाजा आप हमारे बात के मुस्तहिक हैं कि आपने हमारे ये चंद अल्फाज सुन लिए, और मैं नहीं कहता कि आप मेरा शुक्रिया अदा करो जनाब अली के मैं ठंड में शाहपुर से सुबह आया। ये अल्लाह की शान है, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह दीन का काम ले रहा है, वरना तो कहाँ मैं और कहाँ दीन, कहाँ हम और कहाँ इस्लाम, कहाँ हम और कहाँ कुरान, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये अल्लाह का फजल है, वन साइडेड कर्म है कि अल्लाह आपको भी हम भेज देता है और हमें भी भेज देता है, और हम इन कौम के बच्चों की दीनी खिदमत करते हैं, और क़यामत तक ये दीन किसी तरीके से चलता रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो मेरे दीन सीखने वाले की मदद करता है या किसी बेवा की या किसी यतीम की, तो क़यामत में ये सारे उसके गवाह बन जाएंगे, चाहे कितने उसके गुनाह और क्यों ना हो।
جب جہنم میں لے جانے کی باری آ جائے گی تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، اے میرے مالک کیسے جہنم میں بھیجا؟ یہ تو ہمیں قرآن پڑھاتا تھا، اپنا مال خرچ کرتا تھا، ہمیں ہماری ہیلپ کرتا تھا۔ بیوہ کہے گی میرا سارا ختم ہو گیا تھا، اس نے میری ہیلپ کی۔ یتیم کہے گا میرا تھا ہی کوئی نہیں تو اس نے میری ہیلپ کی۔ دوستو یہ رحمت خدا یاد رکھیں اس بات کو، بہانہ بھی جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، یہ الگ الگ دو جملے ہیں فارسی کے، بہانہ اور بہانہ، یہ دو لفظ ہیں۔ رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نمی جو ہے اس میں وقف کرتے ہیں، بہا نمی جو ہے بہت زیادتی نہیں دیکھی ہے ہماری۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آئے اور آپ نے یہاں شمولیت کی، ہم نے آپ کو چہرہ دکھا دیا کہ آپ کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے کہ ادارے میں حافظ عبدالقدیر صاحب اور شفیع صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں کیسے کر دیا ہوگا، کیسے کر دیا ہوگا، یہ کوئی ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیسے کر دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہے تو ہے، نہ ہے تو نہ ہے۔ اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چھوٹا بچہ فرحان ضرور کتنا چھوٹا بچہ ہے، وہ جب پڑھ رہا تھا تو آپ یقین مانیں واللہ، مسجد میں قسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن واللہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی کہ یہی پڑھ رہا ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب ہم ہل رہے تھے لیکن آواز اس کی آ رہی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ خدا کی شان ہے۔ آپ کو سدا مبارکباد کہ آپ نے یہاں مسابقہ تو بین الفاظ کیا۔ یہ مسابقہ آپ کے بچوں کو کتنی جرأت، کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ دے گیا، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو اور ترقیاں عطا فرمائے، ان بچوں کے علوم و فنون میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اضافے فرمائے۔ اور اساتذہ کرام، علماء کرام، اور خاص کر کے جو آپ لوگ، علماء کا تو کام ہی ہے نا، انہوں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز مشہور صاحب نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ ٹھیکیدار صاحب آگے پڑھائیں گے، اور جناب قرآن عبدالقدیر صاحب نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ کمال آپ لوگوں کا ہے کہ آپ ان نظام کے ساتھ میں کھڑے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یوسف بھائی بلند ملا تو کسے ملا، ہر بندے کے واسطے تیروریزم کہا ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس وسیلہ کمیٹی کو مضبوط ترین کمیٹی رکھے اور اس کمیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مدد کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وعلى آله وصحبه وسلم.